اللہ 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 نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم۔ عزیزان گرامی، آج ہم آپ حضرات کے سامنے رمضان المبارک کے متعلق کچھ باتیں کہنے کی جسارت کر رہے ہیں۔ اللہ سے دعا کرے کہ اللہ رب العزت ہمیں حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو آیت کریمہ میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلوں پر کیے گئے تھے، تاکہ شاید تم میں تقوی پیدا ہو۔ حضرت سہل بن سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے دروازوں میں ایک خاص دروازہ ہے جس کو باب الریان کہا جاتا ہے۔ اس دروازے سے قیامت کے دن صرف روزے داروں کا داخلہ ہوگا، ان کے سوا کوئی اس دروازے سے داخل نہیں ہو سکے گا۔ اس دن پکارا جائے گا، کدھر ہے وہ بندے جو اللہ کے لیے روزہ رکھا کرتے تھے اور بھوک پیاس کی تکالیف اٹھایا کرتے تھے؟ وہ اس پکار پر چل پڑیں گے، ان کے سوا کسی اور کا اس دروازے سے داخلہ نہیں ہو سکے گا۔ جب وہ روزے دار اس دروازے سے جنت میں پہنچ جائیں گے تو یہ دروازہ بند کر دیا جائے گا، پھر کسی کا اس سے داخلہ نہیں ہو سکے گا۔ روزے میں جس تکلیف کا احساس سب سے زیادہ ہوتا ہے اور جو روزے دار کی سب سے بڑی قربانی ہے، وہ اس کا پیاسا رہنا ہے۔ اس لیے اس کو جو صلہ اور انعام دیا جائے گا، اس میں سب سے زیادہ نمایاں اور غالب پہلو سیرابی کا ہونا چاہیے۔ اسی مناسبت سے جنت میں روزے داروں کے داخلے کے لیے جو مخصوص دروازہ مقرر کیا گیا ہے، اس کی خاص صفت سیرابی و شادابی ہے۔ ریان کے لغوی معنی ہے پورا سیراب۔ یہ بھرپور سیرابی تو اس دروازے کی صفت ہے جس سے روزے داروں کا داخلہ ہوگا۔ آگے جنت میں پہنچ کر جو کچھ اللہ تعالیٰ کے انعامات ان پر ہوں گے، ان کا علم تو بس اس اللہ تعالیٰ ہی کو ہے، جس کا ارشاد ہے کہ الصوم لی وانا اجزا بہ، بندے کا روزہ بس میرے لیے ہے اور میں خود ہی اس کا صلہ دوں گا۔ حضرت امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ مجھے کسی عمل کا حکم فرمائیے جس سے اللہ تعالیٰ مجھے نفع دے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ روزہ رکھا کرو، اس کے مثل کوئی بھی عمل نہیں ہے۔ نماز، روزہ، صدقہ، حج اور خلق اللہ کی خدمت وغیرہ اعمال صالحہ میں یہ بات مشترک ہونے کے باوجود کہ یہ سب تقرب الی اللہ کا ذریعہ اور وسیلہ ہے، ان کی الگ الگ کچھ خاص تاثیرات اور خصوصیات بھی ہے جن میں یہ ایک دوسرے سے ممتاز اور منفرد ہے۔ ان انفرادی اور امتیازی خصوصیات کے لحاظ سے ان میں سے ہر ایک کے بارے میں کہا جا سکتا کہ اس کے مثل کوئی عمل نہیں ہے۔ مثلا نفس کو مغلوب اور مقہور کرنے اور اس کی خواہشوں کو دبانے کے لحاظ سے کہا جا سکتا ہے کہ اس صفت میں کوئی دوسرا عمل روزے کی مثل نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، پس حضرت ابو امامہ کی اس حدیث میں روزے کے بارے میں جو فرمایا گیا ہے، اس کی مثل کوئی عمل نہیں ہے۔ اس کی حقیقت یہی سمجھنی چاہیے، نیز ملحوظ رہنا چاہیے کہ ابو امامہ کے خاص حالات میں ان کے لیے زیادہ نفع مند روزہ ہی تھا۔
اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اسی کی ہدایت فرمائی۔ اور اسی حدیث کی بعض روایات میں ہے کہ ابو امامہ نے یہ جواب پانے کے بعد دوبارہ اور سہ بھی عرض کیا کہ مجھے کسی عمل کا حکم فرمائیے جس کو میں کیا کروں۔ تو دونوں دفعہ آپ نے روزے ہی کی ہدایت فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ بس روزہ رکھا کرو، اس کے مثل کوئی دوسرا عمل نہیں ہے، یعنی تمہارے خاص حالات میں تم کو اس سے زیادہ نفع ہوگا۔ ایمان و احتساب۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ رمضان کے روزے ایمان و احتساب کے ساتھ رکھیں گے ان کے سب گزشتہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اور ایسے ہی جو لوگ ایمان اور احتساب کے ساتھ رمضان کی راتوں میں نوافل، تراویح و تہجد پڑھیں گے ان کے بھی سب پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اور اسی طرح جو لوگ شب قدر میں ایمان و احتساب کے ساتھ نوافل پڑھیں گے ان کے بھی سارے پہلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اس حدیث میں رمضان کے روزوں، اس کی راتوں کے نوافل اور خصوصیت سے شب قدر کے نوافل کو پچھلے گناہوں کی مغفرت اور معافی کا یقینی وسیلہ بتلایا گیا ہے، بشرطے کہ یہ روزے اور نوافل ایمان و احتساب کے ساتھ ہو۔ یہ ایمان و احتساب خاص دینی اصطلاحیں ہیں، اور ان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو نیک عمل کیا جائے اس کی بنیاد، اس کا محرک بس اللہ و رسول کو ماننا اور ان کے وعدہ و وعید پر یقین لانا، اور ان کے بتائے ہوئے اجر و ثواب کی طمع اور امید ہی ہو، کوئی دوسرا جذبہ اور مقصد اس کا محرک نہ ہو۔ اسی ایمان و احتساب سے ہمارے اعمال کا تعلق اللہ تعالیٰ سے جڑتا ہے، بلکہ یہی ایمان و احتساب ہمارے اعمال کی قلب و روح ہے۔ اگر یہ نہ ہو تو پھر ظاہر کے لحاظ سے بڑے اعمال بھی بے جان اور کھوکھلے ہیں، جو خدا نخواستہ قیامت کے دن کھوٹے سکے ثابت ہوں گے۔ اور ایمان و احتساب کے ساتھ بندے کا ایک عمل بھی اللہ کے یہاں اتنا عزیز اور قیمتی ہے کہ اس کے صدقے اور طفیل میں اس کے برس کے گناہ معاف ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایمان و احتساب کی یہ صفت اپنے فضل سے نصیب فرمائے۔ عزیزان گرامی، افسوس اس چیز کی طرف سے آج کل بڑی غفلت ہے، حالانکہ یہ سارے دین کا گویا مغز ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ تمہارے صورتوں، تمہارے جسموں اور تمہارے ظاہری عملوں کو نہیں دیکھتا، بلکہ تمہارے دلوں اور تمہاری نیتوں کو دیکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کے قصد اور اس کی رضا جوئی کی نیت اور ثواب اخروی کی طلب و طمع کے بغیر ہر عمل کھوکھلا اور بے جان ہے۔ معصیتوں اور لغو کاموں سے پرہیز۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کسی کا روزہ ہو تو فحش اور بے ہدہ باتیں بالکل نہ کرے، اور شور و شغب کا بھی مرتکب نہ ہو، اور اگر کوئی دوسرا اس کو گالیاں بھی دے یا جھگڑا کرے تو کہہ دے کہ میں روزے سے ہوں۔ اس کے علاوہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی اس بارے میں دوسری حدیث یہ بھی مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزہ فقط کھانے پینے سے رک جانے کا نام نہیں ہے، بلکہ بے ہدہ کاموں اور بری باتوں سے بھی رکا جائے تو حقیقی روزہ ہے۔ پس اگر کوئی تم سے روزے کی حالت میں گالی گلوچ کرے یا بدتمیزی سے پیش آئے تو اس سے کہہ دو کہ میں روزے سے ہوں۔ حضرت ابو عبیدہ سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے تھے کہ روزہ ڈھال ہے جب تک کہ آدمی اس کو پھاڑ نہ ڈالے۔ بعد دوسری احادیث میں آیا ہے کہ روزہ جھوٹ اور غیبت وغیرہ سے پھٹ جاتا ہے، یعنی اس میں ایسا خلل اور رخنا آ جاتا ہے کہ پھر ڈھال ہونے کی صفت اس میں باقی نہیں رہتی۔ افسوس، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی طرف بہت ہی کم لوگوں کی توجہ ہے، اور وہ روزے رکھتے ہیں مگر جھوٹ، غیبت اور دوسرے برے کاموں سے روزے میں بھی احتیاط نہیں کرتے، بلکہ بہت سے تو لغو اور بیہودہ باتوں اور شیطانی تفریحوں اور تماشوں میں اپنا روزہ کاٹتے ہیں، حالانکہ یہ چیزیں اللہ کی طرف سے دائمہ اور ہر زمانے میں حرام اور گناہ قرار دی گئی ہے۔ اور رمضان کے مقدس و محترم مہینے اور روزے کی مبارک ساعتوں میں ان کی حرمت و معصیت اور بھی زیادہ شدید ہو جاتی ہے۔ بالخصوص غیبت سے تو روزے دار کو بہت ہی زیادہ بچنا چاہیے۔ قرآن مجید میں غیبت کو اپنے بھائی کا مردار گوشت کھانا کہا گیا ہے۔ تو جو لوگ روزہ رکھتے ہیں مگر غیبت سے پرہیز نہیں کرتے
گویا وہ اپنے روزمرہ کی غذا اور پانی تو چھوڑ دیتے ہیں، لیکن کسی بھائی کا مردار گوشت چبا چبا کر کھاتے ہیں اور نگلتے ہیں۔ اس سے ان کے روزے پر جیسا کچھ اثر پڑتا ہوگا وہ ظاہر ہے۔ معصیتوں اور لغو کاموں سے پرہیز کی ایک تدبیر۔ عزیزان گرامی، یہاں اس بات کی طرف توجہ دلانا بھی انشاءاللہ مفید ہوگا کہ خانہ خالی رات دیومی گرد کہ مصداق رمضان کے اوقات اگر ذکر و عبادات اور رمضان سے مناسبت رکھنے والے اعمال خیر میں مشغول نہیں ہوں گے تو لغو کاموں اور معصیتوں سے بچنا بہت مشکل ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشاد میں رمضان مبارک میں 4 کاموں کے اہتمام کی تاکید فرمائی ہے، جس میں غالباً یہ مصلحت بھی مقصود ہے کہ ان کی برکت سے لغو کاموں سے بچنا آسان ہو جائے گا۔ وہ 4 کام یہ ہے: کلمہ لا الہ الا اللہ کی ذکر کی کثرت، اپنے لیے اللہ سے استغفار کی کثرت، جنت کی دعا، دوزخ سے نجات کی دعا۔ لہٰذا آج اللہ کی اتنی نعمتیں کھا کر ہم اپنے جسم کو پالتے پھرتے ہیں اور روح کا ہمیں احساس نہیں کہ اس کی حالت کیا بنی ہے۔ اللہ تعالیٰ آج کی اس تقریر میں ہمیں اس بات کا احساس عطا فرما دے تاکہ ہم رمضان المبارک کے لیے تیار ہو جائے، بھرپور عبادت کے ساتھ اس مہینے کو گزارے تاکہ رمضان کے ساتھ ہم اپنے رب رحمان کو بھی راضی کر پائے۔ اور عید کا دن تو خوشی کا ہوتا ہے، عید اسی کی ہوتی ہے جس کو محبوب کی دید ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس رمضان کے بدلے ہمیں بھی اپنے دید پانے والوں میں شامل فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔